تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد شان قرآن زندہ باد شان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی ادار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اقص حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغی خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد وقت آپ حضور کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا حضو کفزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ۔ میں اعلیٰ حضرت کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب اعلیٰ حضرت کی بات کریں گے تو پھر سمجھ جائیے گا کہ ان کے آگے اولاد کتنی ہوگی۔ جب آپ اعلیٰ حضرت کی بات کریں گے تو پھر سمجھ جائیں کہ اعلیٰ حضرت کی اولاد پھر کس طرح کی ہوگی، پھر ان کے آگے خون کس طرح کا ہوگا۔ کہ جب اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے، میرے سے پہلے سارے بزرگوں نے، علماء نے، شاہ صاحب نے، سب نے بات کر دی، اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کے اندر ہی رسول اللہ سے محبت کرنے کا اور جو رسول اللہ سے محبت نہیں کرتا اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں بات کر دی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور الہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کلمہ طیبہ کیا ہے؟ ایمان کی روح کیا ہے؟ اصل ایمان ہے کیا؟ اعلیٰ فرماتے ہیں نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی، جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوک و خر کی ہے۔ ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے، ہم صرف اتنی بات کر رہے ہیں کہ جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوک و خر کی ہے، جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوک و خر۔ میں اس کی تشریح اس طرح کرتا ہوں، پورے اساں نہ کنوں ویکھ کے تقریر کر دیں، اساں گل کر دیں رسول اللہ نو ویکھ کے، سچی گل ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوا۔ تو بات اتنی سی ہے کہ جن مولویوں کو جناب سیدھی بخاری شریف کی حدیث پاک بھی نہ پڑھنی آتی ہو،
وہ عثمان غنی کے بارے میں بات کرے. مجھے شدید شاہ جی بہت دکھ ہے. میں نے جب اس مولوی کی بات کی میں نے کہا اگر اس قوم کا اصل مزاج نہیں ہے نا, یہ قوم بڑی وہ کرتی ہے واللہ میرے انہوں جو جب اس نے وہ لفظ بولا نا تو میرے دل میں جو میرے زبان میں ہے نا اگر میں ادا کروں شاید مجمع میں لوگ کہیں یہ ویڈیو بن رہی ہے یہ دیکھیں یہ بڑا سخت ہے. بات اتنی سی ہے کہ میں نے کہنا تھا کہ تو خود فراری ہے تو تیری پوری نسل فراری ہے. سچی بات ہے. اور تسی توڑے جو ہے کہ علم تسی بخاری بے کے مسلم بے کے تسی کتاباں نو بے کے عثمان غنی دے بارے گل کر جنہاں دے بارے حضور نے فرما چھڑیا جے میرے کول ہور شہزادیاں ہوندیاں تے میں عثمان دے نکاح وچ کیا جاتا. تو اعلیٰ حضرت نے پھر بات ہی ختم کر دی, فرمایا در منصور کل قرآن کی سلکے بہی زوج دو نور عفت پہ لاکھوں. بس اتنی سی بات ہے کہ صحابہ و اہل بیت کے بارے میں کسی کو بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. دیکھو ہم شاہ صاحب بیٹھے ہیں اپنے پیر کے بارے میں بات نہیں سنیں گے, یہ شیخ بیٹھے ہیں یہ بھی نہیں سنیں گے, کوئی اپنے پیر کے بارے میں بات نہیں سنیں گے. تو جب جہاں سارے دنیا کے غوث قطب ابدال ولی مل کے صحابہ کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے تو پھر ہم عثمان غنی کے بارے میں کیسے بات سنیں گے؟ عالم مدن یعنی وہ عثمان صاحب قمیص خدا حلہ پوش شہادت. سمجھ آ رہی ہے بھئی آپ کو؟ آپ نے بس اتنی آپ سے میری تمام عوام سے اتنی گزارش ہے کہ اساں اپنے ماں پیو دے بارے گل نہیں سن دے, جو صحابہ دی گل آوے تو اس مولوی نو منبر تو تھلے لا دے. اے جدوں تسی سنیا نا تے گلاں ہوئیاں مولوی بہ کے میں شاہ جی مینوں ہجے تک نہیں سمجھ آئی. ویسے میں کوئی سمجھا دے تے مان لواں گے مینوں سمجھ نہیں آئی. اے مولوی منبر تے بہ کے جن دے کول جناب 8 سال پڑھ کے او کہتا ہے کہ قل نمان بشر حضور میرے جین ہیں گلاں کرے کہ مولوی. میں کہو تیری کیڑی شے حضور ورگی؟ ساڈے مولویوں نے پھر مناظرے کیتے, پھر جناب اتنے جناب کتاباں لکھیاں. میں کہا تیری کیڑی شے حضور ورگی؟ میں کہا تینوں اے گرمیاں دا موسم آ گیا نا تیرے کولو 10 فٹ تو بدبو آندی تے ام سلیم پتہ کی کہندی سر والا مینوں بنا لے. تیری کیڑی شے حضور ورگی؟ تے میں اس قوم تے بھی جاندا کہ اپنے پیو دے بارے ہوے تے پیو دے باویں لکھ بھی عیب ہون نا تے پتر بار جے کہندا میرا پیو بڑا انج میرا پیو تے ہیں جڑا حضور دے بارے ہیں تے پھر لوگاں گلاں سن لیاں. اس مولوی نو منبر تو لا کے پوچھے نہیں ہوئے مولوی تو دس ام سلیم تے کہندیاں کہ میرے آقا و مولا جڑا پسینہ مبارک سی نا میں رکھدی سی سنبھال کے تے پتہ اگے کی کردیاں سن. مولوی تیرے کولو تے 10 فٹ تو بدبو آندی تے ام سلیم فرماندیاں میں اس پسینے نو اپنے آٹے وچ پاندی سی. میں اس پسینے نو روٹی دے آٹے وچ پا کے روٹی بناندی سی تے مولوی تیرے پسینے کو تو بدبو آندی. اے تو حضور دی گلاں کردا تے اے مولوی میں کہا جڑا صحابہ حضور دے ام ایمن حضور دا پیشاب مبارک پی گئیاں اے حضور نال محبت دا پوچھ کے محبت نہیں کرنی, حضور نال محبت کرنی انے واہ تے کسی مولوی دی گل سننی کوئی نہیں. بابا جی کہہ گئے کان بند کر دیو کسی مولوی دی گل سننی کوئی نہیں. انہوں نے تیری کیڑی شے سرکار ورگی ہوئے دس تے صحیح تو ممبر تے بیٹھ کے حضور دی امت نو گمراہ کردا. ام ایمن کی کہندیاں کہ میں رات نو اٹھی تے مینوں پیاس لگی تے حضور نے پیشاب بول مبارک فرمایا اسی پیالے دے اندر. ہاں حضور دا پیشاب مبارک طاہر بھی ہے تے مطہر بھی ہے. ہاں کہ انہوں کوئی پیڑ ہوئے تھے بہ کے کہ کبھی حضور ہاں میں کہتے تو کی ہیں میں نے تو بڑی گلاں آنگیاں پھر میں کئی ڈک جانا گلاں کہ انہاں دا کی علم تے کیڑی ہیں جدو اے مولوی دا کی علم ہے سرکار دے بارے گل کرنی جڑے عالم ارواح تو لے کے تے عالم برزخ تک سرکار دے نال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دا اسلام حجے تک مقروض ہے کہ حضور نے فرمایا صدیق ذرا خیال کرنا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. ابو بکر ذرا خیال کری میری حقیقت میرے رب تو علاوہ کوئی نہیں جاندا. تے اے مولوی 8 سال پڑھنے تو بعد حضور دی حقیقت جان گیا. امت اپنے اندر حضور دے محبت پیدا کرے. انہاں مولویوں دی گل سننا جس دن میں تنوں سچی دساں امت کامیاب ہو جائے گی, امت پوری دنیا وچ غالب آ جائے گی اور تاں تو حضور نال انے واہ محبت ہوئے گی. گل نہیں سننی کیندی نہ صحابہ دے بارے گل سننی نہ اہل بیت دے بارے گل سننی. سمجھ آ رہی بھائی؟
جس مولوی نے کوئی بہو ہے نا میں تو بالکل کھلی گل داتا دربار تو لے کے اسمبلی آر کر رہی نکلی میں کھلی گل کی تھی بالکل کھلی اساں دین پڑھیا بابا جی کو لو اساں علم پڑھیا بابا جی کو لو سمجھ آئی تے اساں کوئی وارث بھی کوئی نہیں ہاں جنہوں کوئی بہو اپنے علم تے مان ہے نا باز آؤ اے تو میں بار بار انہوں وارننگ دے رہا میرے کو واللہ شاہ جی 2 لفظ بھی نہیں سنے گیا میں کشمیر جا رہا تھی میں بندے نے کہا جی یہ ویڈیو سنو تو میں اس ٹائم دا پھر میں کہا نہیں یار عثمان غنی دے بارے تو گل کر عثمان غنی دے بارے جنہوں نے حضور نے 6 باری جنت دیتی ہو جنہوں دا مال وے کہ حضور خوش ہوئے ہوں تو پھر فرمایا اے عثمان دا حق تے اے میں بیعت کر رہے تو فرمایا یا اللہ عثمان اتنا حیا اللہ اے قیامت تیرے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا عثمان غنی دیاں شانیں ہی بڑیاں ہیں او مولوی پیرو تسی رات سارے رل کے ہیں مسجد صفحہ نہیں بچا سکے مسجد دے سپیکر نہیں بچا سکے تو تانوں ایک کڑی تہاڈی زبان پھٹی کہ کشمیر دے اندر کی حالات ہو گئے شام لٹ گیا برما دے بچیاں دے کباب بن گئے تہاڈے منہ کدے یہ گل اساں سنی کوئی نہیں تو صحابہ و اہل بیت دے بارے گل کرو شاہ جی اتنا ہی مسئلے پیدا ہوئے نا جو اساں سن چھڈی پھر تحقیقاں کیتیاں بہ کے تحقیقاں کیتیاں جو تحقیقاں تو مسئلے پھر یہی نکلنے سن کی آدھے ہو بس اعلیٰ حضرت دی جڑی گل ہے اتنی کہ نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن دے دل وچ حضور دی محبت نہیں وہ خنزیر تے گدے دی جگہ اعلیٰ فرماتے ہیں جن دے دل وچ حضور دی محبت کوئی نہیں وہ خنزیر تے گدے دی جگہ ہے بس جس کے دل میں حضور کی محبت کوئی نہیں شاہ جی کیا کہتے ہیں جس کے دل میں حضور کی محبت کوئی نہیں وہ خنزیر اور گدے کی جگہ ہے بس او دل ہے ہی کوئی نہیں میں کیا اعلیٰ حضرت تسی دے بڑے ہو دسو دے صحیح قیامت دا منظر کی ہوئے گا تو اساں پھر اتھے کڑی صف پہ چلنا اعلیٰ فرمانے انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں خامہ قدرت کا جب اعلیٰ حضرت نے حضور دا چہرے انور ویکھے نا اوہ اعلیٰ فرمانے خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ کیا ہی تصویر اپنے جو عالم کیا بات ہے اس بات جو سرکار دی گل آوے تو اڑے میرے مسلمانوں واسطے پیغام میں کامیابی چاہندے ہو نا جو حضور دی بارگاہ وچ اپنی حاضری لوانا چاہندے ہو تانوں دساں کہ بابا جی دے بارے ایک مجذوب نے گل کی تھی اے مقام انج نہیں لبیا مجذوب سے اندے کولوں کنے پوچھا شاہ جی انج نہ کرو اے تے پھر کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی عالم میں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی 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 قابل ظاہر کے اندر حضور اتنا دین دین اتنا دین دین اتنا دین دین اتنا دین دین کہ دنیا میں بھی کوئی حاجت نہیں رہ جاتی حضور اتنا دین دین حضور اتنا دین دین حضور اتنا دین دین میں گل کی کرن لگا جی بابا جی دے بارے مجذوب دے کو پوچھا انہیں کہا دسو جی ہن بابا جی دی کی ڈیوٹی ہے حضور دی بارگاہ میں کی مقام ہے انہیں کہا تانوں دسا تسی تے کہندے ہو امام خادم حسین رضوی امیر المجاہدین کہندے ہو القابات لاندے ہو تانوں پتہ ہے سرکار دی بارگاہ وچ حضور امیر المجاہدین نو کس نام نال پکاریا جاندا انہیں کہا یہ نام لایا جاندا کہ یہ مولانا ہمارے قاسم عشق رسول ہے بابا جی نے پتہ ہے کیوں مقام لبیا بابا جی نے کہا ساری دنیا کی عزتیں اس خاک برابر نہیں جہاں ہمارے آقا و مولا کے صحابہ کی سواریوں نے ایک بار پیشاب کیا بس میری اتنی سی امت سے ریکویسٹ ہے اے تواڈے کول بھی ہے اے چسکیاں واسطے مولوی تقریریں سننا بند کر دے اے چسکیاں واسطے نہیں اے چسکی والے اے کندے چسکیاں نا کہ اے فلانے مولوی نے سن لیا اساں تے بابا جی تو بعد میں آج تک کسی مولوی نے نہیں سنیا سانو دل ہی نہیں کردا تے اعلیٰ حضرت دے پڑھن تو بعد کسی اور مولوی نے پڑھن دا دل بھی نہیں کردا اعلیٰ حضرت تے پھر اعلیٰ حضرت نا میں اعلیٰ حضرت بیان کرا نا تے گل لگ لو جاوے اعلیٰ میں حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو میں اعلیٰ حضرت دی گل اس واسطے کر رہا ہوں حضور تاج الشریعہ بھی خوش ہون گے حضور تاج الشریعہ بھی خوش ہون گے گل کیونکہ حضور تاج الشریعہ جو مدینہ پاک سن نا تے بار بار بابا ہی تے پوچھتے سن ہاں جی
شاہ جی بریلی شدہ فون آندا فون آندا سی کہ مولانا رہا ہوئے جے کوئی نہیں ہویا ہاں اسی اعلیٰ حضرت دی گل جے کردے ہیں پھر کریماں کے در فضل بالا ترن سگا پر ورن چرا پر ورن ساڈی تے ساڈی اساں دے ہاں تے واقعی جدوں میں حضور تاج شریف دی تصویر ویکھی نا تے واللہ میں ایک دفعہ زندگی ویکھی اس تو بعد پھر دوبارہ ویکھن دی نہیں اتنا آپ دا چہرہ چمک دمک سی آپ دے چہرے دے تے وہ حجے بھی تصویر ایک دفعہ ویکھی تے تک دماغی نقشے حضور تاج شریف دی تصویر وہ آپ غالباً آ رہے سن اتنے مدینہ پاک جو ویل چیئر تے بیٹھے سن وہ ایک تصویر آج ویکھی تے وہ پھر جناب اے حضور دے غلامہ دی تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بیگ سگے جو یہ سراغ میں جناب بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ اے رسمی طور تے نا محفلہ تے آنا بند کر دیو تھوڑی میں تربیت ہی گل کر رہے ہیں اے رسمی طور تے نا آنا بند کر دیو رسمی نہیں حضور نال محبت ہوئے تے اننے واہ ہوئے جدو حضور دی مجلس میں آ جاؤ پھر یہ تصور کرے کرو کہ یار میں پتہ کتنی مجلس سے جا کے بیٹھا ہے کانا ما علی روس متحر امام حسان فرماندے کہ میں نے نانا جان دی مجلس صحابہ انج بیندے سن جی انہوں نے سراں دے پرندے بیٹھے ہوئے تے حضور دی مجلس دے عذاب سکھو اے رسمہ جنہ منے ہو ویکھ کے بھی منافق رہے جنہ اندروں منے ہو پھر ابو بکر عمر عثمان و علی بنے سمجھ آ رہی بھائی تانوں اپنے آپ بدلو تسی اتقیہ محفل سے جان دا مسئلہ بے کوئی ہے جناب جگہ اب تھا نہ جب تھا نہ کب تھا توڑے تے کوئی جھاڑنا کوئی نہیں ہے تو سمجھانا ہے توڑی تربیت کرنا ہے کہ اپنی آل نسل دی دیکھو اے امت کس طرف جا رہی امت دے لوگ کس طرف تانوں لے کے جا رہے ہیں کہ جڑے پاکان امت نو بھی پہ گئے پاکان امت دی انہاں دی زبانہ پا جب میں نے دوستو جے قیامت دے دن صدیق اکبر دے ایک ہاتھ میں مولا کائنات ہاتھ ہوئے ہیں جی میں تے گل کردا صدیق اکبر دے ہاتھ وچ مولا کائنات دے ہاتھ ہوئے تے اس ہاتھ میں جناب امام حسن مجتبی دا ہاتھ ہوئے تے آپ چل رہے ہون گے تے وہ فرمان گے اساں تے ایک سی تو ساڈے بیٹھ کے کی گلاں کردا رہے تے یاد رکھنا انہاں بندیاں دا علاج دلیلاں کوئی نہیں ہیں جو اساں دلیل والے پاسے آئے نا دلیل دے پاسے آئے تے پھر یہ ہور ملحد پیدا ہو گئے انہاں دا علاج جڑا حضرت عمر نے مسجد نبوی وچ عبداللہ بن سبیغ دا کیتا سی نا انہاں دا علاج بالکل ہوئی ہے انہاں دا علاج عبداللہ بن سبیغ ایسے نا جڑا آیات متشابہات دے بارے گلاں کردا سی آپ نو گورنر نے خط لکھا نے کہ حضور ہے آیات متشابہات دے بارے گلاں کردا انہاں علاج کیا آپ نے فرمایا انہوں فقیر کولو بھیجو مسجد نبوی جدوں آیا نا تو وہ تانوں پتہ ہی نا جی بڑا ہوندا ہے دلیلاں یہ دیکھیں جی آپ نے فرمایا صبر کر جا تیرا نام کی ہے انہوں نے کہا جی عبداللہ سبیغ آپ نے فرمایا میرا نام عبداللہ عمر فرمایا جناب نو کی مسئلہ ہے دیکھو جی اس دور دے اندر امام المشارق والمغارب موجود سن حضرت عمر نے قیامت تک حضور دے غلاماں نو دسیا جدوں پاکان امت دے سرکار دی واری آوے پھر دلیلاں نہیں جڑیاں پھر گوڑے تھلے لمحے پانے گوڑے تھلے لمحے پانے ایسے بندے امام المشارق والمغارب موجود سن مولا کائنات جنہ دا علم پتہ کی ہے مولا کائنات فرماندن پورے قرآن دا علم بسم اللہ شریف وچ باندے تے بسم اللہ دا پورا علم جڑا ہے وہ بعد نقطے وچ تے فرمایا انا نقطۃ الباء فرمایا علی و با دا نقطہ ہے تے فرمایا علی جے سورہ فاتحہ دی تفسیر لکھے نا تے 70 اٹھ بھی بوجھ نہ چک سکتا جنہ دا علم دا اے ہوئے تے فرمایا علی کون ہے فرمایا علی گھوڑے تے بوے ایک رکاب وچ پاؤں پاوے دوسرے وچ جان تو پہلے پورا قرآن پڑھ لیندا ہیں جی جنہ دا علم دے لیکن اتنے بڑے بڑے عالم موجود سن فقیہ بھی موجود سن عبداللہ بن مسعود فرمایا نہیں فرمایا اندہ علاج جڑا نا وہ ڈنڈا ہے حضرت عمر نے پتہ کی کیتا اس عبداللہ بن سبیغ دا آپ نے فرمایا لمحہ پاؤ انہوں کی کرو انہوں مسجد نبوی لمحہ پوایا تے فرمایا صحابہ نے فرمایا جا کے بارو تازی کھجور دی چھال دا ڈنڈا بنا کے لے کے آپ نے انہوں اپنے ہاتھ نال کٹیا کٹ کے نا جدوں دا خون شون نکلے تے فرمایا صحابہ نے فرمایا اندی پٹی کر کے دوبارہ لے کے آؤ اندی پٹی کر کے دوبارہ وہ جدوں نے ویکھیا نا کہ خون اتنا ماریا وہ حضرت عمر دی پھر تے پتہ ہے حضرت عمر کون سن جنہ 7.5 سال لاگے حضور کو سورہ بقرہ سکھی صرف جنہ دا اپنے علم دا ہے حضور نے فرمایا یا اللہ عمر دے دے اسلام دا کم ہو جائے گا تو انہوں نے نہیں پتہ سی کہ جناب ایک کتاب بھی لکھ دی جائے ایک مناظرہ بھی ہو جائے فرمایا نہیں دا علاج جڑا نا ہوئی ہے تے جتنے آج دے جڑے ہیں نا ملحد قسم دے لوگ جڑے ممبراں تے بیٹھ کے حضور دی امت نو گمراہ کے انہاں دا علاج تحقیقہ نہیں ہیں انہاں دا علاج حضرت عمر دا ڈنڈا ہے حضرت عمر دا فرمایا لمحہ بعد تو انہوں ماریا نا انہیں ویکھے کہ عمر دی مار ہوئے پھر ہیں جی انہاں کو شیطان بھی نسدا ہوئے جدوں دا خون شون نکلیا نا
تو آپ نے فرمایا انہوں پٹیاں کر کے دوبارہ لے کے آؤ. انہوں نے کہا حضور میرے پیو دی بھی توبہ جب میں دوبارہ گل کر کے آیا تو نشا بیان کروں کیا دے جائیں. بس اتنی یہ بات ہے کہ اسلام اقبال کہنا سن عصر حاضر نے اقبال کہنا آسان نہ ہو تو کلیمی ہے بیکار. اقبال کہنا ڈنڈا نہ ہوئے تو کوئی نیکی بھی نہیں منتا. ڈنڈا نہ ہوئے تے بس میں تھوڑے نال اتنی گزارش کرنی کہ حضور دی ذات ہوئے صحابہ دی ذات ہوئے تے اہل بیت دی ذات ہوئے انہاں نال انے واہ محبت کرنی. بس آڑے نال انہاں نال محبت یار اسا سنی میں بڑا حیران ہوندا ساڈے سنی اہل بیت دا شان بیان ہوئے تو گھٹ گھٹ کے بیان کرتے ہیں. اور جلو جنہوں نے اللہ نے حضور دا گھرانہ بنا چھڑا ان شان بھی تو کھل کے بیان ہونی چاہیے. ہیں جی عالم پا رہائے صحف ونچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوس اہل اسلام کی کوئی حضرت اماں صدیقہ دے بارے گل کرے. یار میں اپنی ماں دے بارے گل نہ سنا تو میں امہات المؤمنین دے بارے گل سن جاؤں پھر. ہاں انہوں نے کہنا وہ مولوی اپنا علم سنبھال کے رکھ جو گل کرنی تو انہوں نے گوڑے تھلے دے دینا. قسم بخدا جو امت شروع کر دے یہ تمام فتنے ختم ہو جان گے. واللہ یہ فتنے ختم ہو جان گے. امہات المؤمنین دے بارے کوئی مولوی پیر گل کرے کسی طریقے سے بھی گل کرو. انہوں نے کہا مولوی تینوں میں آر پار کر دینا ہے جو تم امہات المؤمنین دے بارے گل کی گل میں کہنا فتنے ختم ہو جان گے. بالکل فتنے ختم ہو جان گے جتنے بھی فتنے ہیں. تسی حضور دی ازواج مطہرات دے بارے گل کرو. تو اپنی ماں دے بارے دے گل نہ سنے تو حضور دی ازواج مطہرات دے بارے جنہاں دا اللہ نے انتخاب کیتا ہے شاہ جی. اس واسطے ساڈا تے یہی موقف ہے. ساڈا تے اے یاد رکھنا کامیابی اسی رستے بھی جڑا بابا جی دس کے کہن کہ گل سننی کوئی نہیں. علامہ عبدالغنی نابلوسی شام دے بزرگ ہیں نا جی. بابا جی فرماندے میں انہاں دے مزار تے گیا جو شام گئے نا بابا جی سننا ذرا حضور نو کیڑی ادا پسند ہے. حضور نو صلی اللہ علیہ وسلم نو کیڑی ادا پسند ہے اپنے امتی دی. آپ دے جو اتنے خدا امین سے انہوں نے دسیا حضور اے جڑی جالی ہے نا اے حضور دے مواجہ شریف دے سامنے لگی ہوئی سی. آپ نے فرمایا اتھے کیویں پہنچی. انہوں نے کہا حضور تو ہم دس دیاں گل وچ ہو رہے گل وچ ہو رہے. انہیں کہا جی میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم اس وقت دے جڑا مران سے انہوں نے خواب وچ آئے. فرمایا جڑے میرے مواجہ شریف دے سامنے جائی لگی ہوئی نا اے اتار کے نا علامہ عبدالغنی نابلوسی دے مزار تے جا کے لاؤ. وجہ کی ہے پتہ ہے مقام کیوں لبیا. آپ نے اپنی کتاب بھی لکھیا کہ اے ذرا بڑے دھیان نہ اس تو بعد میں تقریر نہیں اے سمجھو میں تھوڑی تربیت کر رہا بالکل اس گل تو بعد میں ساری زندگی اس گل نو پلے بن کے رکھنا ہے. علامہ نے لکھیا کہ اللہ نے میرے کان اس واسطے نہیں پیدا کیتے میں حضور دے بارے کوئی گل سن لواں. تے حضور نو نہ دے جملہ اتنا پسند ہے فرمایا ساڈے مزاج جعلی امام دے قبر تے جا کے فرمایا اللہ نے میرے کان اس واسطے نہیں پیدا کیتے کہ میں حضور دے بارے گل سن لواں. اے تے اس واسطے پیدا کیتے کہ میں حضور دیاں شاناں سنا حضور دی عظمت دی گلاں سنا گئے. کیا بات ہے ہمارے آقا مولا کی بات. عالم مد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے. قرآن تو بتاتا ہے کہ ایمان ہے یہ اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے. اتنی سی بات ہے کہ حضور نال محبت کرنی تے انے واہ کر کے کرنی. جڑا نال بندہ کہے کی کر رہا انہیں کہ وہی تے کرے جڑا تینوں درد ہو رہا انج کر کے سرکار دی واری آوے اپنے دلاں نوں تے اے صحابہ دی واری آوے تے انج کر کے اہل بیت دی واری آوے تاں وی انج کر کے. اے شاہ جی اساں سنیاں پتہ کی کیتا ہن میری گل معذرت سنیاں برداشت کر لینی ہوے علماء بیٹھن میری تربیت کر دین. سنیاں پتہ کی کیتا 12 دا یوم سنیاں لے لیا تے 3 صحابہ انہاں لے لیا تے جناب اور راضی نے جناب مولا کائنات لے لے تے اے جناب اسی اتھے جناب راضی ہوئے بیٹھے. شاہ جی میں دوبارہ گل کر دیں کہ سنیاں 12 ربیع الاول دا یوم لے لیا تے انہاں 3 صحابہ لے لے تے راضی نے جناب مولا کائنات لے لے. گل مک گئی. سنی تھے بیٹھے نہیں سرکار کی ذات بھی ہماری ہے 4 خلفاء بھی ہمارے ہیں 12 امام بھی ہمارے ہیں. اے گل ہے. میں آج تک سنی مولوی کو امام جعفر صادق دا تذکرہ نہیں سنیا. ویسے سانو کسی بچے نے 12 امامہ دے نام نہیں یاد ہونے. اے اہل سنت دا امام حسن مجتبی دی میں کدے شان نہیں سنی کدے کو سنیں جی آپ نے کدھر. امام موسیٰ کاظم دی یہ امام زین العابدین دی نہیں بیان کرتے مولوی. بالکل اہل سنت دی انہاں دا یوم دا پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا کہ امام جعفر صادق دا یوم کیڑا ہے امام باقر دا یوم کیڑا ہے امام زین العابدین دا یوم کیڑا ہے امام موسیٰ کاظم دا یوم کیڑا ہے امام علی رضا جو اتنے سونے سن ہیں جی
ਜਿਹੜੇ ਇਤਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ کہ چاروں خلفاء بھی ساڑھے تو واری آوے صدیق اکبر دی شان بیان کرن دی تو لوگ کہے جی کیا بات ہے صدیق اکبر دی سبحان اللہ عمر فاروق دی شان دی واری آوے تامی کھل کے عثمان غنی دی واری آوے تو تامی کھل کے تے حیدر کرار دی واری آوے تو تامی کھل کے امام حسن مجتبی دی گل آوے وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام امام حسن دی شان آوے تو تامی کھل کے امام حسین دی تے پھر گل ہی وکری نہ انہاں دی شان ہی ہے جدو امام حسین دی آوے تے گل مک گئی گل اتنی کہ حضور نال محبت کرنی انے واہ حضور نال محبت کرنی پوچھ کے نہیں سمجھ آ رہی بھائی لو جی میں شاہ جی نویں حدیث پاک پڑھن لگا امام حسن ہے امام حسین دی اے تہاڈی محفل وچ پہلی دفعہ پڑھن لگا ورنہ میں مولا کائنات دی پڑھدا تے میں امام حسین دی امام حسین کی فرماندے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل اللہ حضان فرماندے میرا نانا جان ہمیشہ پریشان ہی رہے ایس امت واسطے پریشان رہے حضور جو سرکار دیواری آوے جلیو میں دسو اے میں لوگوں نے ویکھیا لوگ تحریک نے کہنے ہیں جی ہمیں مفاد نہیں ملا تحریک میں الیکشنوں میں دیکھیں نا وہاں بڑا مفاد ہے وہاں گلی بھی پکی ہوتی ہے وہاں کھمبا بھی لگتا ہے وہاں برادری بھی ہے وہاں پیسہ بھی ہے وہاں چیزیں بھی ہیں لوگ مفادات دکھا دے تحریک نو چھڑ دیں میں کہا آج تک بندہ تحریک نو چھڑ کے کوئی نہیں گیا بندہ کوئی نہیں گیا چھڑ کے تحریک نو الحمدللہ یہ پکی گل ہے بندہ کوئی نہیں گیا تحریک نو چھڑ کے لوگ گلاں کر دیں الیکشن تو بعد مولوی تو لبیا کی ہے میں تو دسدا چلیو ایس گل تو بعد میں ساری دن کی حضور دا در نہیں چھڑنا اے یاد رکھنا حضور دا تے اس امت دے اتنا بڑا احسان ہے جو جبریل آئے نا حضور دی بارگاہ وچ اسرائیل آئے حضور دی بارگاہ وچ آخری وقت جو سیدہ پاک نے فرمایا کہ تانوں پتہ نہیں حضور آرام کر رہے ہیں حضور نے فرمایا شہزادی اس کو اندر آنے دو تو اسرائیل آئے نا حضور دی بارگاہ وچ اس گل تو بعد پھر ساری زندگی اپنے ووٹاں نوں لے کے جناب میری تیرے ووٹ دی بڑی حیثیت ہے تیرا پولنگ ایجنٹ تے تو تیرا کیمپ تے تیری برادری اس گل تو پھر ساری زندگی یاد رکھیں کہ میرے آقا و مولا دا کتنا بڑا میرے تے احسان ہے آج حضور دے دین دی واری آوے تو میں حضور دا دین چھڑ کے کسی اور پاسے جاواں میرے آقا و مولا نے پتہ اسرائیل نو کی کیا میرے آقا نے فرمایا اسرائیل آج تو لے کے تے قیامت تک جتنی بھی تو میرے امتی نو روح قبض کر دیا تکلیف دینی نا اے جملہ ذرا سننا پھر اپنے ووٹ دی حیثیت ویکھنا اپنی برادری ویکھنا اپنا ابا ویکھنا تے اپنا چاچا تے ماما ویکھنا تے یار میرے چاچے دی کی حیثیت ہے میرے چاچے نے تے میرے منہ تے مٹی پا کے آنا ہے میرے ابے نے تے میرے منہ تے مٹی پا کے آنا ہے میری برادری نے پیچھے میں سال بعد یاد بھی نہیں کرنا جن آقا مولا نے میرے واسطے جانے بھی خیال کیتا آج انہوں نے دین نو لوڑ پہ گئی میری پرچی دی اے تے تاسو بے قیامت بے نسلہ بھی حضور دے دین نو ووٹ دین گی اے گل اپنے اس تو بعد پھر یاد رکھنا پتہ حضور نے اسرائیل نو کی کیا فرمایا یاد رکھیں آج تو بعد قیامت تک جتنی تو تکلیف روح قبض کر دے میرے امتی نو دینی نا اور ساری تکلیف آج تو میں نو دے دے فرمایا آج وہ ساری تکلیف ہیں شاہ جی قیامت تک جتنے بھی مسلمان آن گے انہوں نے روح قبض کر دیں فرمایا جتنی تکلیف تو دینی نا انہوں مسلمانوں نو میرے غلاموں نو فرمایا آج ساری تکلیف میں نو دے تے حضور تے جانے بھی اپنے امتی نو خیال کرن تے آج امتی حضور دے دین دیواری ہوئے تے کدے ادھر نسے کدے ادھر نسے کدے ادھر جاوے اپنا اقبال کہتا ہے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ دل کو نہ پوچھ کہ یار میں حضور نال کیوں نہ محبت کراں میرے قبر وچ میرے آقا نے کام آنا ہے اے بابا مرے نا بندہ جاوے تے اولاد آج کل 12 گھنٹے بھی گھر نہیں رکھتی شاہ جی رکھتی جی فوری بابے نو کہندے نے دفن کرو تو میں کہ جس اولاد واسطے تو حرام حلال کٹھا کیتا انہاں تینوں 12 گھنٹے نہیں رکھیا اگے تے جا رہے ہو حضور جلوہ گھر ہونا نا کہ آ کے تے پوچھا جانا ہاں بھائی دس سارا کچھ کر کے آئے نا محبوب نال کتنی وفا کر گئے تے اعلی حضرت فرماندے تو اعلی حضرت کو پوچھا جائے گا اعلی فرماندے میں کھڑا ہو جاواں گا تے اعلی حضرت حقیقتاً کھڑے بھی ہوئے تے اعلی حضرت نے کیا ہونا سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے باب خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے تو ختم سخن اس پر کر دیا کہ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا سمجھ آگئی بھائی اے نوجوانوں اے نوجوانی کوئی زیادہ کوئی نہیں ہے جے اے بالکل اے جمیں تیز وقت لنگ رہا نا بہت پرفتن دور ہے اس پہ چاندے ہو یہ اس تمام فتنہ تو محفوظ ہو جاؤ تے اپنے ایک ہاتھ میں امیر المجاہدین دا دامن پکڑو دوسرے ہاتھ میں اعلیٰ حضرت دا
بس بیڑا پار ہے، بیڑا پار ہے۔ اعلیٰ حضرت نے گل مکا چھڑی نا، عالم من اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ۔ سمجھ آ رہی بھئی اینڈ تک دونوں میری گل؟ اور سمجھ آ رہی؟ آج تو بعد ووٹ دی کہنا یا رسول اللہ اس ووٹ دی کی حیثیت ہے، اس میری برادری دی کی حیثیت ہے، تساں تے مینوں جانے بھی یاد رکھیا تے اس تکلیف نو بھی میں ساری تکلیف اپنے تے لے لئی تے حضور اج تہاڈے دین نو جس دین واسطے تسی بدر دی تشریف لے گئے، جس دین واسطے تسی احد بھی تشریف لے گئے، جس دین واسطے تسی جناب اپنے پیٹ تے پتھر بننے، حضور اج اس دین نو میری پرچی دی لوڑ پے گئی، حضور تعصب قیامت میں نسلاں بھی تہاڈے دین واسطے پرچی دینی ہے انشاءاللہ۔ اے حلف کر کے جاؤ اپنے آپ، رسمی طور تے نہیں بدلو اپنے آپ نو۔ اے پاکستان دی تقدیر تاں ہی بدلنے جو تسی بدلنا اپنے آپ نو، ہر بندہ بدلے کہ نہیں یار جن آقا مولا میں دنیا تو جاننے میں یاد رکھیا تے آج امت حضور نے ایک پیسے دی خاطر، ایک برادری دی خاطر، ایک جناب بنگلے کوٹھی تے جناب ایک جناب ڈر دی خاطر، خوف دی خاطر حضور دا در چھڑ دوے۔ یہ سرکار کا در ہے، سرکار کا در ہے۔ اے تصور کرنا گھر سون ٹائم کہ اولاد بھی ہوئے نا شاہ جی منہ تے مٹی پا کے آندی، کدے کنے کیا میں اپنے ابے نہ تھلے لمبے پینا ہاں سارے اتنے مٹی پا کے آندے اتنے آنا رسول اللہ نے ایک باری ضرور سوچنا گھر لمبے پہن تو پہلے کہ یار میں جس واسطے لگا پھردا ہے نا تے مینوں 12 گھنٹے بھی گھر نہیں رکھنا ہے شاہ جی تے جو اتنے آنا رسول اللہ نے جو حضور نے پوچھ لیا ہوئے میرے نواسے نے تے میرے دین واسطے گردن کٹا دیتی سی تو میرے دین واسطے پرچی بھی نہیں دے سکے انہاں ظالماں دا بائیکاٹ کرو اے جنہاں ٹھپے لائن نا انہاں اے نوازے انہاں جناب عمران نو اے یاد رکھنا اے بغد نہ پوسی اے سارا کچھ بغد نہ پوسی اے کوئی شہادت یہ شہادت بے الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان تو انہاں میں رسمن نہیں گل کر رہا تو انہوں صرف سمجھا رہے ہیں کہ اپنے آپ نو بدلو تو حضور دے دین دے تابع کرو اے حضور دے دین دے اے ویکھو نا اے جی لاہور دی جناب بنی جناب ایتھے بہ کے ایجنسیاں بھی نوٹ کر رہی ہوں گی جڑے پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب بنی اتنا خوف نہیں ہے کہ یار 7 اکتوبر تو لے کے تے ایس اپریل مارچ آ گیا شام دے مسلمانہ دے قیامت فلسطین دے مسلمانہ دے قیامت گزر گئی 50,000 دے قریب اس ٹائم فلسطینی شہید ہو چکے ہیں تے او پھر وزیر اعلیٰ جناب اٹھ کے میکڈونلڈ دے KFC دے برگل دے رہی بھی بچیاں نو اے جنہ ووٹ پائیں نا اے حساب دینا پوسی ہاں پکی گل ہے جنہ حمایتہ کیتے نا اندروں دے خفیہ ہو کے میری برادری ہے اے پتہ لگ جائے گا آہا منظر ہی اعلیٰ ورنہ قیامت کا منظر ہی بڑا عجیب ہوگا یاد قیامت کر کے اٹھیے قبر سے جان محشر پر قیامت کیجیے اعلیٰ حضرت فرمانے اساں قبر تو اٹھنا ہے نا انج کر کے امیر المجاہدین نے اعلیٰ حضرت بریلوی نے حضور تاج الشریعہ نے علامہ حامد علی خان نے داتا علی اجمیری نے خواجہ معین اجمیری نے جناب مجدد الفسانی نے امام اعظم ابو حنیفہ نے ہیں جی امام اعظم ابو حنیفہ نے تے بابا جی فرمانے اے میں بابا جی دا جملہ تانوں دسی جا رہا کہ ساری زندگی امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے گل نہیں کرنی بابا جی فرمانے جس بندے نے مولوی نے امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے گل کی تھی وہ پھر بندہ باہر ہو گیا پھر وہ سمجھو راہ جو نکل گیا وہ برباد ہو گیا ذلیل ہو گیا پھر ان کی کوئی گل نہیں بنی پھر یہ امت نو چاہیے کہ جب اپنے اسلاف دی گل آوے تو پھر سبحان اللہ علیہ شافی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت پہلا سمجھ آ رہی میری اے میں تو انہوں کوئی تقریر نہیں کر رہا تو انہوں سمجھا رہا کہ دائیں بائیں نہ ہوا اپنے آپ بدلو تسی بھی رسمی طور تے جو حضور دی محفل ہوئے تو بڑے آئین ذوق نہ لاؤ کہ یار آج میں حضور دا ذکر سنن جا رہا ہوں آج میں حضور دی محفل بھی جا رہا ہوں شادیاں بھی آتے تسی بڑے تیار ہو گئے جاندے جو حضور دی ذکر دیواری کوئی نہیں محفل ہی بہنا ہے پھر اتھے آگے لمحہ بہنا ہے مولوی صاحب کدو ختم کریں گے کدو مکے گا میں کہا ہے پھر گالے نا وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر خرم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر اگر یہ درس قرآن ہم نے بلایا ہوتا زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا یہ ہے امت کے حال آج امت کی بربادی کی وجہ کیا ہے اقبال کا شعر میں اقبال کہتا ہے اقبال 10 اسا کندے پیچھے چلنا ہے کلندر لاہوری دی گل ہو جاؤ نا ناراض نہ ہو جاوے ہو کلندر لاہوری کہندا اجتہاد عالمان کم نظر اقتداء بر رفتگان محفوظ تر اقبال کہندا نویں نویں جڑے مجتہد آئے نے نویں نویں مولوی تے پروفیسر تیار ہوئے اے پتہ کنے تیار کیتے پتہ ہے تانوں اے حکومت نے تیار کیتے تے مشرف دور تیار کیتے مشرف نے تیار کیتے انہوں جڑا چمچہ سی نا شاہد عزیز انہیں یہ خاموشی کہاں تھا کتاب میں لکھا کہ ہم نے لاکھوں ڈالر لگا کر نا ایسے مولوی اور سکالر تیار کیے جو اب دین کی تشریح کریں گے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے
اس نے کتاب میں لکھا ہے جگہ پڑھ سکتے ہو کتاب مارکیٹ جو ہون تو انہوں نے بین کرا چھڑی ساڑھے کول پئی یہ پڑھ سکتے ہو انہوں نے لکھا گیا سی $1,00,000 لا کے ایسے مولوی تے سکالر تیار کیتے جنہاں ٹی وی تے بیٹھ کے دسنا کہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے اسلام تو ہے ہی بس پیار محبت میں کہا نہیں اسلام اس سے پیار کرتا ہے جو آ کے اسلام کے سامنے سر جھکا دے جب ابو جہل نے کہا میں نے اسلام نہیں لانا تو اسلام نے کیا کہا فرمایا اسی تنوں بچے کو لو مرواؤں گے بچیاں کو اسلام نے مروایا یا نہیں مروایا اور یاد رکھیے گا اتنی سی بات اساں بابا جی کو جڑا سکھیا نا وہی سکھیا کہ جو حضور دی عزت دیواری آوے تو پھر جتنی وڈی گل کرو حضور خوش ہونے حضور خوش ہونے جدو حضرت سعد بن معاذ نے گل کی تھی نا حضور دی شان وچ حضور نے فرمایا سعد جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے انہیں کہا حضور اسا تواڈے غلام ہاں تے کلمہ پڑھیا تے فرمایا حضور سل حبال من شئتا وتا حبال من شئتا سالم من شئتا عاد من شئتا خذ من مالنا ما شئتا واتنا ما جو حضور نے اپنے غلام دی ادا ویکھی نا کہ اتنا میرا غلام میری عزت واسطے تے میرے نال اتنی محبت کردا فوشری کا وجہ رسول حضور کے چہرے انور کی تو بات ہی کوئی نہیں نا اعلیٰ حضرت نے پھر وہ میں گل کرا نا اعلیٰ حضرت کی حضور کا چہرے اعلیٰ فرماتے ہیں وہ گل ہے لبھائے نازک ان کے حضور کا چہرے انور تو بے مثال اس کی تو کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں اعلیٰ فرماتے ہیں حضور کے لبھائے مبارک کی کیا ہے وہ گل ہے لبھائے نازک ان کے ہزاروں جڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب عالم گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھا سمجھ آ رہی بھائی تو سمجھ آ رہی نہیں تھوڑی آواز سبحان اللہ نہ کہو کم از کم ہاتھ چکے کہو لبیک دا نعرہ لاؤ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد میں گل کراں ویسے برا نہیں وہ کہتے ہیں مولوی کہتے ہیں نا سبحان اللہ کہ وہ جنت دی درخت لگدا میں کہتے وہ جنت دے دسیا نہیں حضور نے فرمایا وَعَلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ اے نہیں کہتے دسیا کہ حضور نے فرمایا جنت تلوارہ دے سائے تھلے میں اس دن پڑھے المستدرک دے وچ کہ حضور نے فرمایا کہ جنت دی جڑی دروازے نے جڑی چابی ہے نا وہ بھی تلواراں اے مولوی نہیں دسیا اے دسیا تو جنت دی درخت لگ جاتا میں کہا پوری گل کر جنت ہے کنے سایہ تھلے تے جنت دے دروازے بھی تلواراں نال کھلنے تے آج مولوی جناب اقبال کہتا تو ضرب و حرف سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے تو ضرب و حرف سے بیگانہ ہو جانتا ہوں کہ میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن قدیم میں جانتا ہوں کہ مشرقی اندھیری رات میں بے ید بے دا ہے پیران حرم کی آستے اقبال کہتا ہے انہیں پیران دے ہاتھا میں بھی ہو چمک دمک کوئی نہیں رہی اے بھی ہوں جناب نظرانہ پیچھے جناب یورپ دے ویزیا پیچھے رہ گئے اقبال کہتا میں بھی گیا یورپ لیکن میں اپنے درد سر بھی اضافہ کیتا بس اتنی جی گل ہے میں حدیث پاک پڑھنے لگا نویں حدیث پاک امام حسین دی امام حسین کی فرما دے امام حسین فرما دے میرے نانا جان دی مجلس بھی جنہاں تو میرے آقا ناراض ہو جاندے نا وَإِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاءَ حضور جنہاں کو ناراض ہو جاندے پھر ساری زندگی انہوں نے تذکرہ نہیں کر دے سا اپنی مجلسوں میں پاک کرو اپنے آپ کو بالکل حضور دے دین دے تابع کرو جڑا چلا گیا اپنا کام کرو جڑا چھڑ کے چلا گیا جڑا تحریک میں چھوڑ کے چلا گیا جو جناب تحریک دے ان بول دے ان کو تو اپنا کام کر اور محنت کرو حضور دے دین واسطے حضور دی سنت دی نا اس وجہ آسان ہے لو جی سنو جی اور سمجھ آ رہی بھائی تو میری گل بس حضور دے دین دی گل کرنی تے ساری اے میں کان والی گل کر دیتی نا اے کان والی گل کر دیتی نا کہ امام عبدالغنی نابلسی کی کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے کان اس واسطے نہیں پیدا کیے میں حضور دے بارے کوئی گل سن تے اعلیٰ حضرت نے پتا اسی تشریح کی تھی کہ زمین و زمان مکین و مکان چنین و چنان بنے دو جہاں دہن میں زبان بدن میں ہے جان ہم آئے یہاں کل اٹھے بھی وہاں عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں کلیم و نجی مسیح و سبی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی علی ثنا کی زبان ہمارے لیے سباب و چلے بھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان
इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, ये ताबो तवा क्या हिज़ो कब्ज़ा शफात है तुम्हारी, अर्ज़ लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह उंगलियां हैं फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। इस शेर के बाद आला हज़रत ने ना कमाल कर दी, मेरा तो दिल करता है मैं नचा आलम ने खुदा की रज़ा, चाहते हैं तो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए। शाह जी क्या अजीब बात है, खुदा की रज़ा तो आलम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत, आला हज़रत, आला हज़रत, आला हज़रत, आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत। लो जी, खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। लो जी, अल हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु قال سألت خالد بن أبي آلة وكان وصافا قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويقدمه بأشتاقه وفي رواية بسم الله ويتكلم بجواب كلم كلامه فصل لا فضول ولا تفسير ليس بالجاف ولا بالمهيب يعظم النعمة وعند قد لا يظن منا شيئا غيره لم يكن يظن ذواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعطي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب نفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براجع اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاها وإذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل خبط الغمام سبحان اللہ اے میں یاد بڑی پرانی ہے اے یاد بڑی پرانی ہے میں بابا جی نے سنائی رہی ہے اے بابا جی یاد بڑی پرانی میں پڑھتا نہیں آیا ہوئے لوگوں پھر مسئلے پہ اے میں شاہ جی دے واسطے میں کہا محفل واسطے ایک نمی ہو جاوے حضور تاج شریعت دی بارگاہ وچ آگئی ہو جاوے بس ورنہ میں نہ میں بعد میں کوئی نہیں پڑھنی میں مولا کائنات ہی پڑھنی ہو گیا آپ نے وعدہ کیا تھا گاڑی میں بیٹھ کے او تے خطبے دی گل ہے او تے اعلی حضرت نوں سناواں گے او تے اعلی حضرت نوں سناواں گے نا اے تے حضور تاج شریعت دی بارگاہ وچ میں میری طرف جڑا حقیر جا تحفہ حضور تاج یہ میرا تحفہ حضور تاج شریعہ کی بارگاہ یہ میں نے آج تک کسی کو بھی نہیں سنائی میں نے نہ آپ کو سنائی ہے نہ میں کسی اور نے سنائی میں حضور تاج شریعہ نے سنائی وہ سن رہے ہیں لیکن وہ سن رہے ہیں اور وہ سن رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں چنگی پڑی بھائی بستی بستی کریا کریا تاج الشریعہ تاج الشریعہ بستی بستی کریا کریا تاج الشریعہ تاج الشریعہ واللہ میں صرف یہ محفل میں حصول برکت کے لیے حضور شریعہ سے فیض لینے کے لیے وہ جب شاہ جی نے مجھے ان کا فتاوہ پیش کیا نا حضور شریعہ کا تو میں وہ پڑھا تو میں دنگ رہ گیا میں نے کہا میں کہا یہ تو حضور شریعہ نہیں مان میں ہے تو اعلیٰ حضرت کی اے دے اپنی اپنی کمینی دے میں کہا اعلیٰ حضرت میں کہا جلیا تو اعلیٰ حضرت دے بارے گلہ کرتا کہ وہ یہ تھے تو وہ تھے میں تے الفاظ نہیں بولتا کیونکہ ساڑھے گناہگار جے بندے اسی الفاظ بھی اعلیٰ حضرت دے بارے نہیں بول سکتے کہ کوئی بلے تو جلیا تو کہا اعلیٰ حضرت دے بارے ساڑھے تے امیر مجاہدین دے پیر بھی تیری بوتھی نہ زیادہ سونے سے تو گلہ کرتا اعلیٰ حضرت دے بارے رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سچی گل کر رہے امیر المجاہدین جڑے پاؤں مبارک سن نے پاؤں انہوں دا اتلا حصہ تے سون انہوں دا جڑا تھلا حصہ تیرے بوتھی نالوں زیادہ سونا سی تو اعلیٰ حضرت دے بارے گل کریں اس واسطے بزرگ ہیں بزرگاں دے بارے گل سن لینی ساڈے بزرگ اعلیٰ حضرت پھر پٹھان ہوواں تو پھر
تے کوئی انہاں دے بارے گل کرے اس واسطے گل سننی ہاں اعلی حضرت دے بارے ان کا چپ کرے تیری بوتھی ہے تو اعلی حضرت دے بارے گل کرے اینج کر کے اپنے بزرگاں دے اساں کوئی بزرگاں دی کشتیاں نہیں کراندے نہ اساں بزرگاں دے کوئی جناب نے اساں اعلی حضرت دا محبت اس واسطے کردے ہیں کہ اعلی حضرت جڑا سانو عشق دا جام دیتا نا تے امیر المجاہدین نے سانو سمجھایا کہ اعلی حضرت ہیں کی اعلی حضرت ہیں کی اعلی حضرت دی تے گل ہی عالم محمد عرش عقل ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری داستان پوچھتے کیا ہو یوں گئے مصطفیٰ کے یوں کیف کے پر جہاں جلے کوئی کیا بتائے کہ یوں قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں روح قدس سے پوچھئے تو انہیں بھی کوئی سنا دے بس سمجھ آ رہی حضور نال محبت کرنی دے اننے واہ ٹوٹ کے حضور نال محبت کرنی حضور دی عزت دے بڑی گل کرو کہ سعد بن معاذ نے تو حضور دی عزت دے بڑی گل کی تھی حضور دا چہرہ انور چمک اٹھے حضور دا چہرہ انور چمک اٹھے دے پیر میرے لیے شاہ صاحب جدو گئے نا وادی امرا جدو حضور دی زیارت کی تھی نا تے فرماندے نا حضور دے ابرو اتنے سونے سن کہ میرے لیے شاہ عشق آگے ڈگ پیا تے میرے شاہ کہنا ہے کہ لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجندہ گا رہی رگ رگ تے لولو ساہانا دل لگیا بے پرواہانا جسے دم مرن دی نئی مجال میرے پیر میل شاہ سے فرمادن کیتی بجھ کے وام کباب ہوئے پیتے باش شراب خراب ہوئے سرشارت بےتاب ہوئے اونا خونیاں مست نگاہ نال میرے علی تو کون بیچارہ نپٹ لاشا دے او گنہارا سرتے چاکے تو عیبادہ بارا لاوی بری تو ساہانا دل لگیا بے تے میرے شاہ فرمادن کے دو برو کوس مثال دے سن جو دو نوکے میاتے شاہ جی وہ نور وہ اعلیٰ حضرت کی شعر ہے عرشی حق دے اندر کیا ذوق افزا شفاعت دے اندر اعلیٰ کی فرمان دیں اڑتی ہے کس شان سے بھیک لینے نور کی خیرات لینے آہا مطلب نور کی خیرات لینے اور جلے تو گلہ کرنا حضور دے بارے اعلیٰ فرمان دیں نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محربان کہ چاند سورج بھی دوڑے کیویں دوڑے نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماں اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری واہ آلہ اپنے جنہیں دل میں جلے کوئی اندر کوئی یہ جاری نہیں ہے نا اپنے دل کو لوگ پوچھے کہ میں کتے بیٹھا ہوں اے تے گلنا نچن آلیاں واللہ نا ہمیں حضرت شماس بن عثمان نے حضور دے کے جائیں گھوم کے پیرا ہمیں تھوڑی دیتا تو حضور نے فرمایا شماس بن عثمان اپنے نبی دی عزت یعنی گھوم کے پیرا دے کے اس مقام تے پہنچ گیا جس تے اللہ دے ہاں آگے کوئی مقام ہی کوئی نہیں حضور دی عزت اینج کر کے پیرا دیتا اینج کر کے تے آلہ فرمان دیں جو تو حضور دی سواری چل دی نا تے اس سواری دے پیرا نہ جڑی خاک اڑ دی نا تے چاند تے سورج کہندے میں اپنے نور میں اضافہ کریے حضور دی جڑی پیرا سواری دے خاک جڑی پیرا نہ لگی نا جڑی اڑ رہی اسی انہوں اپنے تے لئیے ہو سکتا ساڑھے نور میں اور اضافہ ہو جائے نور کی خیرات لینے اٹھتی ہے کس شان سے خوف نہ رکھ رضا ذرا عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے لو جی ہم امیر صاحب نے کال دے دیتی نا بھائی کہ تیاری کرو تیاری کرنی بھائی ایک منٹ تھے جیسے ٹاؤٹ بیٹھے نا ٹاؤٹ جیسے ٹاؤٹ بیٹھے انہوں واسطے پیغام میں کہ ہون کال آ گئی ہون تو سیدھے ہو جاؤ ایسا ہون تیاری کر کے آ رہے ہیں یا فلسطین کے اندر ظلم بند ہوئے گا یا پھر اسم یا اپنے شہادت اے پکی گل ہے انشاءاللہ میدان لگن والا قیامت دے دن انشاءاللہ ایک منٹ بھائی سمجھ
سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے گلی محلے میں تیاری شروع کرو آج تو بعد سمجھ آ رہی ہے؟ یار اساں اپنی برادریت دکھاتے اپنی عزت دکھاتے بھی تو باہر نکلتے ہیں نا تھانے جانے ہیں تو کوئی نہیں آج شام والے فلسطین دے مسلمانوں مسئلے چلے گئے تو کہڑا مسئلہ ہے؟ یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، یاد رکھیے گا۔ اس امت نے حضور دے نا ایف آئی آر نہیں کٹائیاں نا، ڈر گیا کہ نہیں میرے تے ایف آئی آر ہو جائے گی، میرا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ اسلام بڑا ڈاٹا ہے، اسلام نے پھر انہوں نے پتروں دی ایف آئی آر سہوں کی کہتے ہیں پرچیاں بھی دوائیاں موٹر سائیکلاں دے کم عمری دے پرچیاں بھی دوا چھڑیاں، سیمنیٹی دے ایف آئی آر ہو گئی، پھر اندر بھی گیا عدالتوں وچ بھی گیا تے کاش کے تو پرچہ حضور دے نا تے لے اینج بھی تے پرچہ ہو جانا نا، اینج بھی تے جیل ہو جانی، کاش کے حضور دے نا تے ہوئے تے شاہ جی کو لو پوچھو حضور دے نا تے جیل کرن دا لطف کتنا ہے؟ شاہ جی ذرا دسو تے صحیح، مزہ آندا ہے نہیں آندا؟ جی بندہ جب تصور کرتا حضور ساری دنیا کسی اور جرم وچ بند ہے، کوئی ڈکیٹی کوئی چوری کس میں حضور واسطے ایسا ہوگا عالم سے کرتی ہے بے بس تیاری کرنی بھائی، سمجھ آ رہی؟ جڑا کوئی بوزدل بندہ بیٹھا ہو بے شک نہ تیاری کرے، وہ اپنی جان بچاوے، کوئی مسئلہ کوئی نہیں، وہ اپنی بوزدلی نال اپنے آپ نو بچاوے۔ اساں تے ہن ایجنسیاں نو پیغام دے رہے ہیں، اساں آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں۔ یوسف بن تاشفین کو جب الفاسو نے خط لکھا تھا نا تو اس نے کہا تھا کہ اللہ دے فرشتے بھی آئے انہوں شکست نہیں دے سکتا، تو آپ دے جڑا مشیر سی انہیں بڑا لمبا خط لکھا، آپ نے فرمایا دشمنوں لمبی گل نہیں کیتی جاندی، آپ نے اسی ورکے نو اینج پلٹ کے نا اسی خط دے آپ نے پیچھے لکھا، فرمایا میں آ رہا ہوں، لبیک والے آ رہے ہیں، اے جڑے گنجے منجے ہیں انہوں دے یاد تیار ہو جان، جڑے لے کے آئیں وہ بھی تیار ہو جان۔ اصل ڈر دے کوئی نا، کیا دبے جس پہ حمایت کو بن جائے۔ موت ایک دن آئی جانی، موت نہیں آنی، اس موت کی کیا بات ہو جو حضرت سعد بن معاذ جو میدان غزوہ احزاب پر جا رہے سن تو کی پڑھے سن، لبس قلیلا حیلا عمل ما احسن الموت اذا حان الاجل۔ سعد بن معاذ جو غزوہ احزاب پر جا رہے سن تو شعر پڑھے سن، وہ سعد او یار اس موت کی کیا بات ہو، یعنی غزوہ احزاب جو حضور دے ناتے آ جاوے اس موت کی کیا بات ہے؟ لبس قلیلا حیلا عمل ما احسن الموت اذا حان الاجل۔ جو حضور دی بارگاہ وچ پیش ہوئے، جو سوال ہوئے مار ربک تے ما دینک تے ما کنتا تے بندہ کہے جلیا میں تے حضور دے نا تے سینے تے گولی کھا کے آگے ہوئے کی جے پوچھتا تے رب اپنے قانون بدل دیندا، رب اپنے قانون بدل دیندا۔ اب میں پھر تانوں گل سناواں گا کنز المال بھی حدیث پاک پڑھی کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اہتز له العرش لحب لقاء اللہ کہ اللہ دا عرش بھی کیوں ہلیا، اے پھر تانوں سناواں گے۔ گل اتنی کہ بس ہن تیاری کرنی، سمجھ آ رہی بھائی؟ میری کیا دبے جس پہ حمایت، تم نے امیر المجاہدین پوری عالم میں کفر کے سامنے امیر المجاہدین ویل چیئر پر بیٹھے تھے، بابا جی کا تم ایک بال بھی اسے بینگا نہیں کر سکے، بینگیا کیونکہ پیر نیک عالم شاہ صاحب فرماندے آہا زلف دے پیش کمند اندر جدو پھس جائے پھر پھڑکنا کی، رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویکھ کے تھڑکنا کی، جنہ پھا فراق دا گل پایا، جنہ حضور دی غلامی دا پٹا اپنے گل وچ پایا نا، جنہ پھا فراق دا گل پایا او دس انہاں نو جانیاں جھڑکنا کی، لگی جاگ دا کنی دی آس ہوئی کچے دودھ نو عالمہ رڑکنا کی۔ ہے جی شاہ جی بس اتنی سی بات ہے کہ کیا دبے جس پہ حمایت کہو، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں اور تیری سرکار میں لاتا ہے۔ اعلیٰ فرمان کے میں اعلیٰ فرمان دے نا کہ پہلے میں حضور درد کتا پھر غوث پاک درد آگے تجھ سے در و در سے سگ و سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ تو اعلیٰ حضرت کہنے کہ میری تے گل کر چھڑی، میرے پیران نے پیر دی گل نہیں کی دی ہے جی۔ ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پیرا تیرا، سگان بغداد میری قسمت کی قسم کھائیں، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پیرا تیرا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈ کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ سمجھ آ رہی؟ ڈرنا ڈرنا کوئی نہیں، اے پولیس والے کو ڈرنا ہے ایسا، ایجنسیاں کو ڈرنا ہے اور بھائی ہم نے یہ پولیس والوں سے ڈرنا ہے، ایجنسیوں کو ڈرنا ہے؟ ہمیں تو ڈر اس بات ہے کہ حضور ناراض نہ ہو جائیں،
ہمیں تو ڈر اس بات ہے کہ کل اللہ کہے کہ تمہارے پاس سب کچھ تھا تو تم نے میرے حبیب کے دین کے لیے کیا کیا ہے. اس دن پھر سارے جمع ہونا نا عزب الہ غیر. اس دن انبیاء بھی کہہ دیں گے کہ بھائی جاؤ آج حضور تو بغیر گل کوئی نہیں. پھر حضور نے پوچھ لیا حضور کوثر دے, وہ بڑا نسے نسے آیا میرا امتی کہ حضور پانی پلا دے. کہ حضور نے فرمایا پانی تے بعد چو پلاواں گا, پہلے دس جو میرے دین دی باری ہے تو کدھر سی. میرے نواسے نے میرے نانے میرے دین واسطے گردنیں کٹا چھڑیاں, میرے صحابہ نے جگر دے اپنے کیمے کٹا کرا دیتے, تو دس میرے دین واسطے کدھر سی. یہ سوال ہونا ہے. ایک تھوڑی جی ایسا جناب بڑے کوئی کائنات 14 سال تو بعد والے بڑے جناب آگے ایسا جناب حضور فرمان گے تو جنت ہی لے جاواں. تے انس بن نضر اتنے کھلوتے ہون گے حضور تواڈے دین واسطے میرا کیما ہویا. امیر حمزہ کہن گے حضور تواڈے دین واسطے میں اپنے جگر تے کلیجہ کڈوایا. صدیق اکبر فرمان گے حضور میں تواڈے دین واسطے تواڈی ناموس واسطے میں اپنے منہ تے جتیاں کھا دیاں. بلال حبشی کہن گے میں مارا کھا دیاں. یہ کوئی گل تھوڑی ہے. اس واسطے رسماں طور تے نے جنہیں رسمی منیا ہوا جی ایتھے بھی بہ کے کہے گا ہے مولوی صاحب آئے سن کی گلاں سانوں نے ایتھے بھی خسرت دنیا دے خسرت دنیا, ایتھے بھی دنیا بھی خسارہ دے آخرت بھی خسارہ. گل ہوئے جہاں حضور دا غلام ہے جنہوں گل سمجھ آ گئی کہ نہیں یار گل تے حضور دی ہے نا, گل تے حضور. صبح طیبہ میں ہوئی صدقہ لینے نور اے رضا, بس گل مک گئی. ایس شیر نہ آر فرمانے اے رضا اے ساری جڑا آلہ حضرت دی نسل اچ فیض آ رہا نا, اے جڑا قیامت تک فیض رہنا ہے, اے قیامت تک جڑا فیض رہنا ہے. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. بس اے رضا بس اتنی. اے رضا یہ قیامت تک اعلیٰ حضرت سے لے کر ان کے آباء و اجداد سے لے کر قیامت تک جو فیض چلے گا بریلی شریف سے عالم محمد ہے. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. بس اتنی ہو گئی میری غزل قصیدہ. سمجھ آ رہی بھائی؟ او بھائی تو سمجھ آ رہی میری؟ تیاری کرنی مصنوعات. امیر صاحب نے کیا کہ مصنوعات دا جڑا سلسلہ انہوں اگے بدانا ہے. سمجھ آ رہی بھائی؟ سمجھ آ رہی بھائی تو انشاءاللہ بڑا ہو گیا نا. ہوں چپ رہ گیا سا ویک لیا کہ بعض ایک گنجیں دی حکومت بعض اے دن بدن بدی جا رہی. تو انشاءاللہ پھر حضور دے غلام تے بیٹھے نا جنہیں اپنی جان شان بچانی وہ بے شک ہاتھ نہ چکے, اپنے جان تھلے ہاتھ رکھے. کوئی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. میں حقیقتاً گل کر رہا ہوں بابا جی ہمیں تھوڑا کہنے سن کہ سانو یہ آرڈر دین اساں لبیک دا نعرہ اگے ہونا ہے تے اساں جناب کشمیر تو داخل ہوندے ہیں بیت المقدس تک سارے علاقے فتح کر دے آ جانا ہے. یہ لبیک دا نعرہ ساڈے کول ایٹم بم ہے. تسی کدے نا اپنے اکھاں بند کر کے نا توجہ کر کے کدے لبیک دا نعرہ سنے کرو تو تانوں خود اندر بھی وجد پیدا ہوئے گا. ہاں یہ لبیک دا نعرہ ساڈے کول بڑا ایٹم بم بابا جی دے کے گئے جو ساری دنیا دے عربے تھک جاندے نے تے پھر لبیک دا نعرہ آ جاندا ہے. ایتھے جائیں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک